بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. دو لیکچر جو ہمارے گئے تھے وہ ایک تھا احترام والدین و دوسرا تھا کہ بچوں کے حوالے سے کیسے رفتار رکھتی تھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا و همچنین حسن و حسین کے ساتھ بالخصوص رفتار جو ہمارے لیے ایک درس تھا. اس کے بعد امام علی علیہ السلام داخل خانہ ہو جاتے ہیں و فاطمہ زہرا سے کیسے خطاب کی و فاطمہ زہرا نے خطاب حضرت زہرا کو خطاب حضرت علی علیہ السلام کو کیسے جواب دیے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ایک عورت ہونے کا فخر اور شان بتائی ہے و دوماً ہمسر ہونے کا یعنی بیوی ہونے کی اہمیت بھی بتائی ہے. بعد از ازدواج کچھ عرصے گزرنے کے بعد رسول اللہ نے حضرت علی علیہ السلام سے سوال کیا کہ یا علی آپ نے فاطمہ کو کیسے پایا؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا زہرا ایک مدد بندگی میں مدد کرنے والی اولاد پائی و ہمیشہ ہمیں اپنے زندگی میں بھی ایک دوسرا ہمساز کے ساتھ ایسا رفتار ہونا چاہیے، ایسا کردار ہونا چاہیے کہ بعد میں جا کے وہ گھر جنتی بن جائے. ہم باپ کے گھر میں تھے، یعنی پہلے زمانے میں جب بچہ بیٹی باپ کے گھر میں ہوتے ہیں وہ اس وقت آرائش کرنا، میک اپ شیک اپ کرنا، نامحرم سے بات کرنا یہ سب ممانعت ہوتی ہے، منع ہوتی ہے کہ نہیں آپ الگ کمرے میں ہو، نامحرم کے سامنے نہیں آنا. آرائش و اس طرح قسم کی چیزیں نے بالکل بھی منع کیا جاتا تھا. آج کل کے بچیاں وہ دو معاشرے میں جو نظر آتی ہے، میڈیا جو ہے وہ دن بہ دن اوضاع و بدتر سے بدتر کر رہے ہیں. ازدواج کے بعد ایک شوہر کے ساتھ مل جلنا، مزہ کرنا، کھیلنا و آرائش کرنا وہ ایک خوشگوار ماحول بن جاتی ہے. حضرت زہرا ہمسر علی تھے و مشترکہ زندگی میں اپنے فداکاری اور عشق اور ایک دوسرے کے لیے الگو یعنی اسوہ الحسنہ تھے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نہ صرف ایک بہترین ہمسر تھی بلکہ ایک مہربان ماں بھی تھی. حضرت علی علیہ السلام کے لیے سایہ تھی دشواریوں اذیتوں کے سائے میں. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہمیشہ علی کے لیے یعنی لہجہ سکون و بہت شیرین لہجہ استعمال فرمایا کرتی تھی، جس کی وجہ سے علی کی تھکاوٹ یا کوئی پریشانی اگر ہوتی تھی اس سے رفع ہو جاتا. حضرت زہرا ہمیشہ صابر و مہربان تھی. حضرت علی علیہ السلام کے لیے مشکلات اقتصادی اصلاً اپنے شوہر کو سرزنش نہ کرتی بلکہ وہ مہربان ترین و محبت ترین الفاظ و رفتار استعمال کیا کرتی تھی. حضرت زہرا علیہ السلام ہمیشہ امام علی کے حامی و سایہ رہا. سایہ بھی ہر مشکلات کے ساتھ سایہ بسایہ چلتی رہی ہے. حضرت زہرا تمام مراحل زندگی ہمسر کے ساتھ شریک تھی اور آخری عمر میں اپنے ہم شوہر کے لیے بھی جان دے دیا. فداکاری کی اس طرح حضرت زہرا باوفا تھی و حضرت علی علیہ السلام کے لیے بھی فاطمہ بہترین و آرامشترین رہی ہے. و حضرت علی علیہ السلام جس طرح کہ حضرت زہرا کے لیے آرام و بہترین و پرسکون شوہر رہی. زہرا کے لیے حضرت علی جب بھی جنگ کر کے گھر واپس آتے تھے و حضرت زہرا کو جارو کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو فوراً ہی آ کے جارو دست سے مبارک حضرت زہرا سلام اللہ علیہا لے لیا کرتے تھے و خود جارو دیا کرتے تھے. روایت میں باقاعدہ لفظ جارو آیا ہے. گھر کے کاموں میں علی و فاطمہ ساتھ ساتھ شانہ و شانہ ایک دوسرے کے کام کرتے تھے، گھر کے کام کاج کو دیکھتے تھے و خلوص و محبت کے ساتھ انجام دیتے تھے. بہت سی روایات ہے کہ اگر ایک زن اپنے شوہر کو محبت اور شفقت کے ساتھ اپنے شوہر کو گلاس پانی پلا دے، ایک حج کرنا بلکہ جہاد کرنے کی برابر کی ثواب ملتے ہیں. متاسفانہ آج کل کی میڈیا ٹی وی ڈرامے میں اکثر دیکھا ہے
کہ گھر کی جو اہمیت ترین فرد ہے، جگہ ماں ہے، ماں بیزی ہے، بزنس میں بیزی ہے یا کسی ڈیزائنر کی اس میں بیزی ہے، یعنی گھر میں موجود نہیں ہے ماں، و گھر کی ماں جو ہے وہ نوکرانیوں کو حکم چلا رہی ہوتی ہے، وہ اسی سے حد تک کہ ایک کپ چائے بھی اسی سے بنواتی ہے۔ اکثر میڈیا میں یہی دکھاتی کہ وہ آج کل کی بچیاں کی ذہنوں میں بھی یہی چیز بیٹھ گئی ہے، حتیٰ کہ اس زمانے میں زمانہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا بہت سی عورتیں آسیاب استعمال کرتے تھے، چکی سے آٹا تیار کرتے تھے، چکی پیس کے آٹا تیار کرنا و چکی استعمال کرنے کا تھا، لیکن اگر چکی حضرت زہرا بات ہو رہی ہے تو وہ الگ سے، چونکہ حضرت زہرا نہ صرف اپنے گھر کی بلکہ پڑوسیوں و امام علی علیہ السلام کی یاروں کو بھی روٹیاں تیار کر کے دیتے تھے، ساتھ ساتھ میں عبادت بھی کرتی تھی۔ عبادت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا بھی ایسی تھی کہ اس قدر کھڑی رہتی تھی خدا کی درگاہ میں کہ ان کے پاؤں میں ورم سے آ جاتی تھی، و عبادت حضرت زہرا کو مثل عبادت امام زمان علیہ السلام کہا ہے کہ امام زمان علیہ السلام بھی اس قدر عبادت میں مشغول رہتے ہیں کہ ان کے پاؤں میں ورم آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نہ صرف اپنے گھر کی فرزند کی خدمت بلکہ باہر کے لوگوں، مسکین، یتیم اور لوگوں کا بھی خیال کیا کرتی تھی۔ آج کل کے ہر چیز مشین میں آ گیا ہے، روٹی پکانا، حتیٰ کہ ماچس بھی ماشاءاللہ سے اب ایسے آئی ہے کہ الیکٹرک وہ چلانا شروع کر دیا تھا، ماچس لگانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن پھر بھی خواتین کو ہمیشہ یہی شکایت رہتی کہ وقت نہیں ہے، وقت کم ہے، وقت نہیں ملتا، وہ گھر کے کاموں میں۔ وہ ان سے سیکھے زہرا سے جو صبح سے شام تک عبادت، اگر کی بات کرے تو بہترین عبادت، ماں کہے تو بہترین ماں، ہمسر کہے تو بہترین ہمسر میں شمار ہو جاتی ہے۔ روش و خانداری حضرت زہرا سلام اللہ علیہا گھر کے تمام کام کو تقسیم کی ہوئی تھی۔ اگر زہرا آٹا تیار کرتے تھے، روٹی پکاتی تھی تو حضرت علی جارو کیا کرتے تھے، لکڑیاں جمع کر کے گھر پہ لاتے تھے۔ حضرت زہرا اس قدر برتن میں پانی لا لا کر اس کی جسم میں وہ برتن جو پانی لا کے اپنے جسم کی مدد سے، یعنی باری ہوتی تھی وہ جسم کے ایک حصے کی مدد سے سہارا دے کے پانی کو گھر تک پہنچاتی تھی، وہ جگہ ورم ہو جاتے تھے، یعنی نشان آ چکے تھے۔ وہ گندوں کو آسیاب کرتے تھے، پھر اپنے ہاتھوں کو یعنی اس قدر آسیاب کرتے کرتے زخم سے ہو جاتے تھے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہ ان کی بیٹی کو دیکھا کہ چادر پوسیدہ پرانی چادر ابا پہنی ہوئی ہے جو اون کے کال سے تیار کی ہے، وہ سر نیچے ہے، وہ ہاتھ سے آٹا کو آسیاب کر رہی ہے، چکی پیس رہی ہے، دوسری طرف بچے کو دودھ پلا رہی ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میری آنکھوں کا ٹھنڈک، دنیا بہت کڑوی جگہ ہے لیکن آخرت بہت شیرین اور میٹھا ہے۔ تو حضرت زہرا نے جواب دیا، پدر گرامی، یہ سب نعمت پہ خدا کے قسم میرے لیے ایک سپاس گزاری جتنا بھی کروں کم ہے، اور میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ خدا مجھ سے محبت کرتے ہیں و خدا سے میں ممنون و مشکور ہوں۔ و اسی لحظے میں آیہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا جو نازل ہوا، لَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ نازل ہو گیا، پیغمبر پر نازل ہوا۔ ایک دن حضرت سلمان فارسی ایک دن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں جب گئے، دیکھا کہ حضرت زہرا چکی پیس رہی ہے اور دوسری طرف حسین رو رہے ہیں، تو حضرت سلمان نے جا کے کہا، یا زہرا مجھے مدد کی اجازت دے دے، یا میں چکی کو چلا دوں یا تو میں حسین کو سنبھالوں۔ تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، اے سلمان، حسین آپ سے شاید نہ سنبھالے، آپ چکی کو پیسنا شروع کرے و میں حسین کو دیکھ لیتی ہوں تاکہ حسین چپ ہو جائے۔ وہ حضرت سلمان کہتے کہ میں آسیاب کرتے کرتے اذان کی آواز آئی، میں نے آسیاب کو روکا و مسجد کی طرف آیا ہوں۔ یہ کہانی حضرت امام علی علیہ السلام کو ذکر کیا، و حضرت علی علیہ السلام بعد از نماز آنکھوں میں آنسو لیتے ہوئے گھر تشریف لے گئے۔ جب گھر گئے تو گھر جانے کے بعد کچھ دیر کے بعد حضرت علی واپس مسجد آئے۔ رسول اللہ نے سوال کیا، یا علی، جاتے وقت آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن جب آپ واپس آئے تو آپ مسکراتے ہوئے
مسجد کے مسجد کے اندر آپ داخل ہو گئے ہیں، کیا بات ہے؟ تو امام علی علیہ السلام مسکراتے ہوئے کہا جب میں گھر گیا تو زہرا لیٹی ہوئی تھی، وہ حسین سینے زہرا پر سو رہے تھے، و آسیہ خود ہی چل رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی، خدا نے بہت سی فرشتوں کو زمین میں بھیجا ہے تا قیامت تک جو محمد و آل محمد کی خدمت کریں گے، اسی لیے فاطمہ کا دوسرا نام محدثہ ہے، یعنی فرشتوں سے گفتگو کرنے والی۔ یعنی فرشتے گھر پہ آتی تھی اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مدد کیا کرتے تھے۔ دیکھیں عزیزان گرامی، یہاں کے ہمیں زندگی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھا، جس طرح حدیث قصہ ہمیں ایک مختصر بات دکھ رہی ہے کہ فاطمہ زہرا حضرت علی علیہ السلام کو ہمیشہ بہترین القاب میں بلایا کرتے تھے۔ یہ ایک چھوٹا سا بلانے کا انداز میں ہمارے لیے ایک بہت بڑی درس ہے۔ اگر ہم ان کو سمجھے، اگر معرفت زہرا کو سمجھنے کی کوشش کریں و ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم معرفت آقا امام زمان کو بے آسانی سے حاصل کر سکیں گے۔ زندگی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو آپ دیکھا ہے کتنے اذیتوں تکالیفوں کے ساتھ، کتنے کھری رہی ہے شیعیوں کے ساتھ۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کے پیچھے بھاگتی ہے کہ بچوں کو چوٹ نہ لگے، لگ نہ جائیں، لیکن ایک ماں ہمارے پیچھے بھاگی ہے، انسانیت کے پیچھے بھاگی ہے، شیعیت کے پیچھے بھاگی ہے، تاکہ شیعہ ہمیشہ باقی رہے، شیعہ ہمیشہ باقی رہے۔ اگر حضرت زہرا گلیوں کے اندر جا کے در در کے دروازوں کو نہ کھٹکھٹاتے، فریاد نہ کرتے علی کے لیے اور شان علی کے لیے کھڑی نہ ہوتی، آج علی علی نہ ہوتے، آج ہماری شیعہ کے مذہبیت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہوتی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد فعجل فرجهم، بار اللہ بحق فاطمہ الزہرا، بحق پہلو شکست فاطمہ الزہرا ہمیں جزء انصار خاص آقا امام زمان و فاطمہ الزہرا علیہ السلام قرار پائیں۔ وہ ہمیں اتنا توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان ایام فاطمیہ کو بخوبی سے طے کرے و ان مجالسوں کو ہم درک و محسوس کر سکیں۔ اگر ہم مصائب حضرت زہرا کو درک کریں تو باقی تمام اہل البیت کی مصائب کو درک کر سکیں گے، محسوس کر سکیں گے۔